آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی میں مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 20 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اضافے کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت 188 روپے 73 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے، جبکہ اس سے قبل یہ 180 روپے 53 پیسے پر دستیاب تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سپلائی چین کے اثرات کو مقامی سطح پر منتقل کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر ایک اہم اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کا ایجنڈا خاص طور پر افغانستان میں جاری آپریشن غضب للحق اور ایران میں حالیہ حملوں کے بعد پیدا ہونے والی تصویراتی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ اس مشاورت میں پاکستان اپنی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے نئی گائیڈ لائنز مرتب کرے گا تاکہ بدلتے ہوئے علاقائی حالات میں ملک کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایرانی آئین کے تحت اقتدار کی منتقلی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک ایک عارضی کونسل تمام ملکی امور کی نگرانی کرے گی۔ ترجمان مجلس خبرگان کے مطابق صدر، چیف جسٹس اور نگہبان کونسل کے ایک فقیہ پر مشتمل یہ عبوری کونسل قیادت کے فرائض سنبھالے گی، جبکہ حتمی جانشین کا انتخاب مجلس خبرگان کرے گی۔ یہ فیصلہ آئین کے ان ضوابط کے تحت کیا گیا ہے جو سپریم لیڈر کا عہدہ خالی ہونے کی صورت میں نافذ العمل ہوتے ہیں، تاکہ ملک میں کسی بھی قسم کے سیاسی خلا سے بچا جا سکے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اپنے خاندان کے افراد سمیت شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی ان کی توقع سے بہت کم رہی اور اب تہران کے ساتھ سفارتی حل نکالنا کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ایرانی قیادت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو مزید کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنے کی سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایرانی حکومت اور مسلح افواج نے اپنے پہلے باضابطہ بیان میں سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انتقام کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی حکومت نے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو جلد پتہ چل جائے گا کہ انقلابی کون ہے، جبکہ ایرانی فوج نے واضح کیا ہے کہ اس جارحیت کی سزا انتہائی سخت ہوگی اور دشمن کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بخوبی علم ہے کہ خامنہ ای کے بعد اب ایران میں احکامات کون جاری کر رہا ہے، جس سے خطے میں اقتدار کی منتقلی اور ممکنہ تصادم کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کی باقاعدہ تصدیق کے بعد ایرانی فوج نے امریکہ اور اسرائیل سے سخت بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے شعلے مزید بھڑکنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ان حملوں میں نہ صرف سپریم لیڈر بلکہ ان کی بیٹی، داماد، بہو اور نواسی بھی شہید ہوئے ہیں، جس پر ملک بھر میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایرانی عسکری حکام نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ جاری قوتوں کو ایسی سزا دی جائے گی کہ وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، جبکہ روسی میڈیا نے بھی اس سنگین صورتحال پر ایرانی فوج کے انتقامی عزم کی رپورٹنگ کی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانیز نے ایران کے خلاف امریکی حملوں کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی موت پر کوئی سوگ نہیں منایا جائے گا۔ انہوں نے ایرانی جوہری پروگرام کو عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے امریکی اقدام کو جائز قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر، ان کی بیٹی، داماد اور نواسی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق یہ حملہ 30 بموں کے ذریعے ایک زیر زمین بنکر پر کیا گیا، جس میں درجنوں اعلیٰ حکام بھی مارے گئے۔